ہیلو، السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک مغرور شخص رہتا تھا۔ مرتبہ وہ کمرے میں تنہا تھا، اتنے میں ہی ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس مغرور شخص نے چلا کر کہا، کون ہے اور کیسے آ گئے میرے کمرے میں بنا اجازت؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اس شخص نے کہا، میں وہ ہوں، مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں بادشاہوں کے کمرے میں بھی بنا اجازت جا سکتا ہوں۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی، وہ سمجھ گیا کہ یہ ملک الموت ہے۔ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ ملک الموت تو نہیں؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ نہیں روک سکتا۔ وہ شخص ابھی بلبلانے لگا اور کہنے لگا، حضرت مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے، میں نے اب تک توبہ نہیں کی، میں کچھ نیک اعمال کروں، اللہ کو راضی کروں۔ ملک الموت نے فرمایا، تمہارا وقت مکمل ہو چکا ہے، تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں۔ وہ شخص ملک الموت سے کہنے لگا، یہ تو بتائیں آپ مجھے لے کر جائیں گے کہاں؟ ملک الموت نے فرمایا، تم نے اپنے اعمال جیسے کیے ویسے جگہ تمہیں لے کر جایا جائے گا۔ اس شخص نے فرمایا، حضور میں نے نیک اعمال نہیں کیے، میں نے اپنے آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کیا۔ پھر ملک الموت نے فرمایا کہ تجھے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے کر جایا جائے گا جو تیرا گوشت نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا۔ سوچیے ذرا، ہم کہیں پر بیٹھے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے اور ملک الموت آ کر ہماری روح قبض کر لے گی، ہمیں تھوڑا سا بھی وقت نہیں ملے گا۔ ہمیں بھی قبر کی اس کالی کوٹھڑی میں جانا ہے۔ بڑے بڑے نیک صالح لوگ، بادشاہ دفن ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ قبرستان چیخ چیخ کر کہتا ہے، اے دنیا میں مطمئن رہنے والوں، مست رہنے والوں، تمہیں بھی ایک دن اس ویرانے میں آنا ہے، اس گہرے گڑھے میں گرنا ہے۔ ہو سکتا ہے جو یہ قبریں اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہوں، ان کے اندر حالات کچھ الگ ہوں۔ ہاں، اس مٹی کے اندر ڈھیر ہونے والا اگر نمازی تھا، خوش اخلاق تھا، نیک تھا، صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنے والا تھا، اللہ کی مخلوق کا خیال کرنے والا تھا، پیاروں سے حسن سلوک کرنے والا تھا، رمضان کے روزے رکھنے والا تھا، بولنے والا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، جنت کی نعمتیں اسے دکھا دی گئی ہو، مٹی کے ڈھیر تلے پرسکون ہو۔ دوسری طرف ہو سکتا ہے وہ بے نمازی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، رزق حرام کمانے والا ہو، جھوٹ غیبت دوسروں کا حق کھانے والا ہو، فرض روزے جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہو، زکوٰۃ خیرات فرض ہونے کے بعد نہ ادا کرنے والا ہو، اپنے وارثوں کا حق کھانے والا ہو، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہو سکتا ہے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی ہو اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا ہو اور اس کی چیخ و پکار مچ چکی ہو جو ہم سن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! اس وقت سے ڈریں اور اللہ کا خوف پیدا کریں، نمازیں وقت پر ادا کریں، کیونکہ ایک دن ہم سبھی کو اس گڑھے میں گرنا ضرور ہے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں ہم ترتیب سے آئے ضرور ہیں، یعنی دادا، پھر ابا، پھر ہم۔ ضروری نہیں اس دنیا سے جانے کی ترتیب بھی ایسی ہو۔ موت کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں بہترین اعمال کریں اور آخرت میں چین سکون پائیں۔